बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट शान सरती। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ करवाने जा रही हूँ जिन्होंने न सिर्फ मजदूरी को शिकस्त दी बल्कि खेल के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और गोल्ड मेडल जीते। आइए खुशामदीद कहते हैं ज़बीउल्लाह को। खुशामदीद सर। नाम ज़बीउल्लाह है और मैं पेशावर सिटी का रहने वाला हूँ। और मैं नेशनल व्हील चेयर एथलीट हूँ। एज ए व्हील चेयर रेसर हूँ। मैं नेशनल 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, 2 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट रह चुका हूँ। और इसके अलावा मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल हीरो अवार्ड से नवाजा है। मुझे नेशनल पीस अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा फख्र पख्तूनख्वा अवार्ड ने पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने मुझे नवाजा है उससे। इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। उसके अलावा मैं एज अ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक, जो कि मैं उससे उसके साथ लास्ट 10 ईयर से एज अ वॉलंटियरली सर्विसेज दे रहा हूँ उनको। मुख्तलिफ डिसेबिलिटी जो है उनकी राइट्स पे हम काम करते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी पे हम काम करते हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान इंक्लूसिव साइकोलॉजिकल सोसाइटी के साथ जुड़ा हूँ, जो कि मेंटल हेल्थ पे काम करता है। उसमें मैं एज अ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट काम करता हूँ कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी मेंटल हेल्थ पे, या आप कह सकते हैं उनके साथ मैं एज अ इंक्लूसिव इंक्लूजन ऑफिसर काम करता हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर सर इंट्रो जो जो मैं करता हूँ वो बता दिया मैंने जी। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, आपने मतलब शुरू किया या आप किससे इंस्पायर हुए थे जो आपने सोचा कि मैंने इस फील्ड में आना है? साइकोलॉजी फील्ड में इंस्पायर तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रॉब्लम्स की वजह से मैं हुआ हूँ, क्योंकि जितने भी पीपल विद डिसेबिलिटी है उनकी जो प्रॉब्लम होती है, जो जब उनको डिसेबिलिटी हो जाए, या जो पोलियो अफेक्टेड होते हैं बचपन में, उनके साथ जो वो अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं सोसाइटी से, जस्ट फॉर द स्टिग्मा ऑफ डिसेबिलिटी, उनके साथ डिसेबिलिटी जुड़ जाती है। एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लोग उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारता है, वो अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, लोगों से थोड़ा सा अपने आप को साइड पे कर देता है, क्योंकि बाहर एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होती। फिर लोग जो है डिफरेंट एटीट्यूड के साथ उनको देखता है। तो डिसेबिलिटी जो है वो मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट करता है, आई नो दैट, क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है। तो इसी वजह से मैं साइकोलॉजी फील्ड में आया हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी जो है इसी मकसद से मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ कि मैं आगे पेरेंट्स के साथ सेशंस ले लूं कि हाउ टू डील विद चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, और जितने भी एडल्ट विद डिसेबिलिटी है या वुमेन विद डिसेबिलिटी है उनके साथ मैं सेशन ले लूं कि वो आपने अपनी डिसेबिलिटी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और अपनी डिसेबिलिटी को कैसे एक्सेप्ट करना है, और बाहर सोसाइटी में कैसे आना है। तो ये गोल था उसके पीछे, और एक मकसद था साइकोलॉजी के पीछे, इसलिए मैंने साइकोलॉजी फील्ड को चूज किया और साइकोलॉजी फील्ड में आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रहा हूँ उसमें, और आगे भी करता रहूंगा। अच्छा सर, आप मतलब क्योंकि एक वो स्पेशल पर्सन है, आपने जो मुश्किलात फेस की, आप जो दूसरे डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह से इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं और अपनी मजदूरी को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं? देखो, मुश्किलात तो हर किसी को होता है कि अगर आप देख ले तो जितने भी फिजिकल फिट बंदे हैं उनको भी मुश्किलात होते हैं। आजकल हमारे नौजवान को देख ले, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ जिंदगी गुजार रहा है। और आजकल हमारे हालात भी आपको पता है, मुआशी हालात, सियासी हालात, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा जब किसी मुआशरे में पीपल विद डिसेबिलिटी जिंदगी गुजारते हैं, मैंने खुद बिल्कुल, जब मुझे डिसेबिलिटी हुई, मैंने अपनी डिसेबिलिटी अपने ऊपर बहुत हावी कर ली थी। मैं जब 3 साल का था, मुझे पोलियो का अटैक आया, पोलियो अफेक्टेड मैं हुआ, और मुख्तलिफ लोगों को देखता था कि वो कैसे चलता है, ये कैसे चलता है। इवन कि मैं अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था, और बाहर नहीं निकलता था। जब मेहमान घर में आ जाते थे, इवन कि मैं वॉशरूम तक नहीं जाता था कि वो सोचेंगे कि जबी कैसे चलता है, वॉशरूम कैसे जाता है। फिर गलियों में जो लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बाहर नहीं जाता था मैं।
ان کو دیکھ کے. پھر جب لوگ ڈفرینٹ نام سے ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ وہ شو کرتا ہے, پکارتے ہیں آپ کو, اور پھر ایکسیسیبلٹی بھی نہیں ہوتی, اس آپ کو روک دیتا ہے کہ باہر نہ آؤ, باہر اگر کسی جگہ پہ سیڑھیاں ہے تو میں کیسے جاؤں گا, میں اس جگہ نہیں جاتا تھا. تو اس کو کم کرنے کے, ایون میں جب اسکول میں تھا, میں اسپیشل ایجوکیشن سے گریجویٹ ہوں, تو مائی ٹیچرز دے ور بریلینٹ, بہت ہیلپ کرتے تھے سارے. اور انہوں نے مجھے موقع دیا ایک ایونٹ میں, جو کہ 3 دسمبر 2013 میں ایز اے ویل چیئر ریسر میں اسکول کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. کسی آرگنائزیشن نے ایک ایونٹ ارینج کیا ہوا تھا, جو کہ نیشنل ڈے پرسن ود انٹرنیشنل ڈے پرسن ود ڈسیبلٹی وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا ایونٹ ویل چیئر ریس رکھا تھا. میں اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, اور میں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور میں ویل چیئر سے گر گیا, میں نے سب سے لاسٹ پوزیشن لی. تو اس چیز نے مجھے تھوڑا سا مایوس بھی کیا کہ میں نے کیوں پارٹیسپیٹ کیا, کہ میں ہار گیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں تھوڑا سا اسٹریس میں بھی تھا 2-3 ہفتے. بٹ اس کے بعد میں جب فرینڈز آف پیراپلیجک کے ساتھ ملا, آرگنائزیشن جو کہ بہت بہترین کام کر رہی ہے پاکستان میں, ایون پاکستان سے باہر بھی کام کر رہی ہے, وہ ریفیوجیز وتھ ڈسیبلٹی بھی کام کر رہی ہے. سوری, اذان کا ٹائم ہو گیا. جی سر، ایک ایسا شخص جس کو جو ڈسیبل ہے، سوری میں تھوڑا سا نا کنفیوز ہو گئی ہوں. ایک ایسا شخص جو کہ معذور ہے اور معاشرہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی فیملی جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. تو سر جو فیملی اس کی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور تو آپ اس کو کیسے مطلب کہ اس کی فیملی کو کہیں گے، کیونکہ آپ بینگ اے سائیکولوجسٹ آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے ہوں گے اور آپ ان کے سیشنز بھی کرتے ہوں گے، تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ٹپس دیں. اچھا, پہلے تو یہ بتاؤں, میں اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہوں, ابھی سائیکالوجسٹ نہیں بنا ہوں. بٹ یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے ساتھ سیشنز لینے چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل ود ڈسیبلٹی. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ پیپل ود ڈسیبلٹی اگر ان کو فیملی سپورٹ مل جاتا ہے تو ان کو معاشرہ بھی سپورٹ کر دیتا ہے, ان کو لوگ بھی سپورٹ کر دیتا ہے, اور وہ آگے بھی چلا جاتا ہے. میں نے ایک ایگزامپل بھی دیا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ فیملی میں پیدا ہو جاتا ہے, 2 بچے بلکہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک نارمل ایک ڈسیبل. نارمل تو میں نہیں کہہ سکتا, نارمل کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں, ہر کوئی کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ جی رہا ہے, بٹ میں ان کو فزیکل فٹ کہوں گا. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے فزیکل فٹ اور ڈسیبل, آیا وہ تعلیم حاصل کرے گا؟ ڈسیبل ہاں کرے گا, نہیں کرے گا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ نیچے جائے گا. ہاں فزیکل فٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا, ڈیفینیٹلی وہ حاصل کرے گا. وہ اوپر جائے گا, یہ جاب حاصل کرے گا, نہیں کرے گا. نیچے جائے گا, یہ شادی کرے گا, نہیں کرے گا, کرے گا. میں بھی کنفیوز ہو گیا, یہ کرے گا تو اوپر جائے گا, یہ نہیں کرے, کیونکہ سپورٹ نہیں مل رہی. دونوں کو اگر ایک ساتھ ان کو سپورٹ کر لے, رائٹس دے دے, تو شاید جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے وہ ایک فزیکل فٹ سے آگے چلا جائے اور پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتا ہے, اپنے پیرنٹس کا نام بھی روشن کر سکتا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ سیشن لینے چاہیے کہ ہاں ان کو سپورٹ کرے, ان کو بوجھ نہ سمجھے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جیسے آپ کی ایک فزیکل فٹ بیٹا ہے, بیٹی ہے, ان کو جو رائٹس آپ دے رہے ہیں تو بجائے اس کی سیم کے پرسن ود ڈسیبلٹی کو زیادہ دے, کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کو مینج کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ان کو آپ سپورٹ کر لے تو فیوچر میں وہ آپ کو سپورٹ کرے گا, یہ میرا یقین ہے. سر جو اسپیشل پرسن ہے ان کو دیکھ کے آپ کیسا فیل کرتے ہیں، اور آپ ان کو احساس کمتری سے نکلنے کے لیے ان کو کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی بہت سارے, میں نے خود بھی یہ فیس کیا ہوا ہے یہ چیزیں. پیپل ود ڈسیبلٹی ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ معذور ہیں. میں نے بہت ساری لوگوں سے کہا کہ آپ اسپورٹس کی طرف نہیں آتے, آپ ایجوکیشن کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہتے کہ میں کیسے حاصل کروں, میں کیسے جاؤں گا اسکول میں کیسے اسپورٹس کی طرف جاؤں گا؟ تو سمپل حال یہ ہے کہ ہمارے گریٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے ہماری لائف میں. ویل پاور ضروری ہے اس کے لیے. اس کو چاہیے کہ اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسپٹ کر لے. ایکسپٹ کیسے ہوگا کہ ہاں اگر کسی ایک فل ہماری باڈی ہے اور ایک چیز, ایک ہاتھ کی ایک انگلی
دکھتی ہے تو ہماری فوکس ادھر ہی رہ جاتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ساری باڈی ٹھیک ہے, نہیں ہے نا. تو ہماری یہ مائنڈ یہ برین جب کام کر رہا ہے تو باڈی کو چھوڑو, برین تو کام کر رہا ہے. اس پہ آپ شکر ادا کر لو, اور جو آپ کر سکتے ہو کوئی نہیں کر سکتا. نکلو باہر, اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسپٹ کر لو, پاسبل ویز فائنڈ کر لو, صحیح ہے نا, الٹرنیٹ فائنڈ کر لو. اور اگر آپ ہارتے ہو تو ہار جاؤ, خیر ہے, کیونکہ جو زندگی میں ہارا ہی نہیں ہے نا وہ کبھی کامیاب ہی نہیں ہوا ہے. ہارنا ضروری ہے زندگی میں. تو لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کرے گا, لوگ آپ کو ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈز کے ساتھ بھی دیکھیں گے. آپ نے ان کو آبزرو کرنا ہے اور اپنی ویل پاور ان کے اگینسٹ استعمال کرنا ہے, یا اپنی موٹیویشن ان کے اگینسٹ استعمال کرنا ہے, اور وہ ان چیز کے اگینسٹ جانا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو معاشرے میں لے کے آنا ہے, زندگی گزارنا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ویل پاور انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا, بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ میں ایک مثال دے دوں, ہمارے جو سب سے فاسٹسٹ بالر جو تھا شعیب اختر, ان کے گھٹنے کام چھوڑ گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں کروں گا, میں سب سے فاسٹ بالر بنوں گا, اور مجھ سے فاسٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں بادشاہ ہوں بالنگ کا. انہوں نے کر دکھایا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا, اپنے آپ کو کہو کہ میں کر سکتا ہوں, اب نکلو, سب کچھ کر سکتے ہو. ہمارے معاشرے میں یہ سوچتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے, فائنینشلی سپورٹ نہیں. میں خود 5 روپے بھی میرے جیب میں نہیں ہوتے تھے, میں ویل چیئر پہ کہاں کہاں جاتا تھا. ابھی الحمدللہ اپنی گاڑی میں گھوم رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے, اب پہلے سٹیجز میں اسٹرگل کرنا ہوتا ہے, لیکن جب پہلے آپ ہار گئے تو پھر پوری زندگی ہار گئے. تب آپ ہارتے ہو جب آپ سوچو کہ میں ہار گیا, صحیح ہے نا. ویژن جو ہے بہت زیادہ ہائی رکھو, ڈریم دیکھو, خواب دیکھو, اور ان پہ کام کرو ہمیشہ, تو سب کچھ کر سکتا ہے. جی. اچھا سر، آپ کے اس سفر میں کبھی ایسی صورتحال بنی ہو کہ آپ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو گئے اور آپ نے کہا ہو کہ نہیں اب میں یہ چھوڑ دوں گا, میں گھر رہوں گا؟ بہت ساری ایسی تو خیر ہوتا ہے, ہر کسی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. کچھ عرصے, کچھ منٹوں تک آپ کہہ سکتے ہیں, 15-20 منٹوں تک ایک نارمل انسان بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اپنے کام سے. جو کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے, یہ کہ میں نہیں کروں گا, اور یہ وہ ہوتا ہے ہر کسی کی زندگی, ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے. بہت سارے ایسے سٹیجز آئے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا, بٹ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اپنے مائنڈ کو کول کر کے پھر کام شروع کر دیتے ہیں. ہاں یار, ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے سٹیجز آئے ہیں جس میں ہم نے سوچا ہوتا ہے, ہر کوئی سوچتا ہے ایسا کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا, بٹ کچھ دیر بعد پھر وہی گول ہوتا ہے, وہی, کیونکہ ہم نے جو ہے نا شروعات میں ہماری جو گول ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنے میں بہت, وہ کیا کہتا ہے کہ محنت لگایا ہوتا ہے. اور وہ جو محنت ہوتا ہے نا, وہ پھر اسی جب کسی سٹیج میں آپ ہارتے اس کو یاد کرو کہ ہاں میں نے محنت کی تھی, وہ جو میں نے کی تھی, ہاں یہ کی تھی, وہ کی تھی, ہاں میں نے تو کیا ہے. تو پھر وہ انسان پھر موٹیویٹ ہو جاتا ہے, ہاں یار صحیح ہے, میں نے اتنا کچھ کر لیا تو یہ کیا چیز ہے, یہ بھی کر لوں گا. تو ہوتا ہے, ہر انسان ہوتا ہے, صرف پرسن ود ڈسیبلٹی نہیں, ہر انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ ہار جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ سٹریس ماحول آ جاتا ہے زندگی میں. اگر آپ دیکھ لیں کہ کسی کے اسٹوڈنٹ ہے اور بالکل فزیکل فٹ ہے, اس کو وہ یونیورسٹی جاتا ہے, کچھ ایگزام سخت آ جاتا ہے, مشکل ایگزام آ جاتا ہے, وہ اسٹریس لے لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ بس چھوڑ ایجوکیشن کو, گولی مارو, میں نہیں کر سکتا, یہ وہ. تو یہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیا وہی ایگزام وہ دے دیتا ہے, کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے پیچھے, 10ویں پاس کی ہوتی ہے, فرسٹ سیکنڈ ایئر, اور پھر یونیورسٹی آیا ہوتا ہے, تو اتنا کچھ تو کر لیا تو یہ بھی کر لوں گا. تو وہیں پھر گریجویشن بھی کر لیتا ہے, جاب بھی کر لیتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ میٹرک کر لو آگے آسان ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ کون کہتا ہے؟ یہ بندہ تو میں ابھی بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ جہاں میں بھی کیا تھا کہ میٹرک کر لو, پھر فرسٹ ایئر میں بھی مزے, سیکنڈ ایئر میں بھی مزے, پھر یونیورسٹی میں بھی مزے, بس گھومو, اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے ایکچولی. ہمیں جو ہے نا اسکول بہت
टफ लगता है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई सुपरविजन कर रहा होता है ना, जी सुपरविजन कर रहा है कि हाँ, या पेरेंट्स करता है या कुछ, या करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब इंसान थोड़ा बहुत मैच्योर होता है ना, तो फिर पता चलता है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ खुद करना है, मैंने खुद चीजों को मैनेज करना है, मैंने खुद स्टडी करना है, मैंने दोस्तों को टाइम देना है, एग्जाम पास करना है। तो ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि मैट्रिक कर लो, फर्स्ट सेकेंड ईयर में मजे हैं, मजे मजे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ बंदा मेच्योर हो जाता है, फिर बंदे को लगता है कि यार स्कूल वाला टाइम अच्छा था, ऐसे ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, आप इस वक्त सुकून ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पीपल विद डिसेबिलिटीज में एजुकेशन हासिल अपनी होते हैं, फिर खास कर वो मिनोरिटी, तो बिल्कुल उनकी मेंटल है डिसेबिलिटी, जब वो घर में होते हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, बाहर नहीं आते, वो यही समझते कि मैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम बाहर जाके हमें मौका नहीं मिलता, हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती। बिल्कुल, बट उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी स्टेप ले ले अपनी लाइफ में, अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले, बाहर आए और दुनिया को देखे, लोगों को समझे, लोगों की बिहेवियर को समझे, लोगों की एटीट्यूड को समझे, और वो सब कुछ कर सकता है, बल्कि बेहतर कर सकता है, फिजिकल फिटनेस से भी बेहतर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। अफराद को बाहम मिलाना और उनको मोटिवेट करना, क्या तमाम जो मौजूद अफराद हैं उनको कोई खास किरदार अदा कर सकते हैं? उनके कोई जो मिसाइल हैं उनका कोई जामिया हल? जैसे पहले भी बताया कि पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए, और पॉलिसी मेकर्स में भी पीपल विद डिसेबिलिटी होने चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि क्या मसाइल है पीपल विद डिसेबिलिटी को, और उनका हल क्या है। एक बेहतरीन हल जो है वो है पीपल विद डिसेबिलिटी खुद जाके जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको रिप्रेजेंट कर ले, एक बंदा, दो बंदे, पॉलिसी मेकर, और असेंबली में उनकी एक मुख्तस कोटा होना चाहिए, जैसे माइनॉरिटीज के होते हैं वो अपनी ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे कोई होना चाहिए जो कि पीपल विद डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर ले, इलेक्ट हो जाए और असेंबली में उनकी बात उठाए, उनकी मसाइल को हल कर ले, तो वो बेहतर जानते हैं। और जितने भी पीपल विद डिसेबिलिटी उनको मोटिवेशन, वो खुद अपने आप को मोटिवेशन दे सकता है, उनकी पावर, विल पावर इतनी है कि क्या बताऊं। एक इंसान की विल पावर सब कुछ कर सकता है, अगर वो पहले स्टेप से वो सोच ले कि मैं ये चीज करूंगा और मैं कर सकता हूँ, तो वो दुनिया की कोई भी चीज उनको नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। और वो सब कुछ कर सकते हैं, बस उनको नियत करनी चाहिए, अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज करूंगा, कोई और बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, चाहे मेरा रिसोर्स अलग हो, मैं अलग चलता हूँ, मैं अलग बात करता हूँ, अलग सुनता हूँ, अलग देखता हूँ, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनको अगर पेरेंट्स सपोर्ट भी कर ले तो और भी बेहतर होगा। सर, एक स्पेशल पर्सन को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आती है? अगर आप चाहें तो अपनी मिसाल से हमारे नाजरीन को इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो मसाइल्स होते हैं वो तो पहले भी बताया कि फैमिली सपोर्ट उनको नहीं होती। फैमिली सपोर्ट अगर मिल जाए, फैमिली में दो बंदे पैदा होता है, एक फिजिकल फिट और नॉर्मल, दोनों को एक साथ एजुकेट कर ले, एक साथ राइट्स दे दे, शादी, जॉब, सब कुछ, तो बहुत आगे जा सकता है। दूसरे पे एक्सेसिबिलिटी, हमारे माशरे में एक्सेसिबिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जब वो बाहर आता है तो मस्जिद में एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, मस्जिद नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, और इसके अलावा डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं टुवर्ड डिसेबिलिटी। एक स्टीरियोटाइप बना होता है कि माजूर कुछ नहीं कर सकता, वो बेड के लिए बना होता है या व्हील चेयर के लिए होता है, ना वो टीचर बन सकता है, ना वो डॉक्टर बन सकता है, ना वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, ना कोई स्पोर्ट्समैन बन सकता है। हालांकि ऐसे कुछ नहीं है, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो सब कुछ कर सकता है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम ले सकता है, और बहुत कुछ कर सकता है। जी सर, जब आप ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इनामात जीते और गोल्ड मेडल हासिल किया, तब आपके क्या तासुरात थे? डेफिनेटली जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बना तो गर्मी भी थी उस दिन और बारिश भी हुई थी, और
ٹریک بہت زیادہ گیلا تھا جس میں ویل چیئر چلانا بہت مشکل تھا، بٹ اس کے باوجود بھی میں نے ریس جیتا. 200 میٹر ریس تھا 2014 میں نیشنل پیرالمپک میں، اور جب گولڈ لیا انہوں نے، اس گولڈ نے، اس فرسٹ پوزیشن نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کر لیا، اور انہوں نے میرے مورال کو اور بھی بڑھایا، اور ابھی تک وہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ جب میں نے پاس میں کیا محنت کی ان کے لیے اور میں نے وہ گول حاصل کر لیا، تو پھر اس کے بعد اور اس سے بڑے گولز میں نے اپنے سامنے رکھ لیے اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس میں سکسیس بھی ہوا ہوں. اور ایسے اور بھی میں فیوچر میں اپنے لیے میں نے گول سیٹ کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا ایشین گیم پیرالمپک میں، اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کروں گا، پاکستان کا نام روشن کروں گا. تو ڈیفینیٹلی جو فرسٹ ون ہوتا ہے، فرسٹ ایک انعام ہوتا ہے، وہ انسان کو پوری زندگی یاد ہوتا ہے، اور ان کو وہ انعام موٹیویٹ کرتا رہتا ہے. جی سر، ایک گیمر کو اپنے آپ کو مطلب فٹ رکھنے کے لیے بہت سی ایکسرسائزز کرنا پڑتی ہیں. آپ اپنی ڈیلی روٹین کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھو، میرا جو وہ ہوتا ہے، میں زیادہ تر ویل چیئر استعمال کرتا ہوں بجائے کہ میں کوئی اپنی گاڑی استعمال کر رہا ہوں. اپنی گاڑی تو خیر ادھر ادھر کچھ چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، لیکن جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو میں ویل چیئر استعمال کر کے، جو ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ہے BRT، اس میں ریمپس بنے ہوتے ہیں، تو ریمپس پہ چڑھنا، پھر اترنا، پھر یونیورسٹی تک جانا، پھر یونیورسٹی میں گھومنا پھرنا، تو صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک میرے ویل چیئر استعمال کرنا. پھر ڈیلی میں یہ استعمال کرتا ہوں تو صبح سے شام تک. پھر اس میں کچھ ایکسرسائز بھی ہو جاتی، جیمز کے کچھ ڈائٹ ہم لیتے ہیں، کچھ خوراک بھی لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ مینج کرنا ہو جاتا ہے جب آپ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ویل چیئرس کے ساتھ. تو وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے یا اپنے آپ کو فٹ کرنا ہوتا ہے، تو ڈیلی ہماری جو بندہ جیسے چلتا ہے پھرتا ہے، تو ہم ویل چیئر پہ چلتے پھرتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ مینج ہو جاتا ہے. جی سر، آپ اس وقت اسکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی سکون آرگنائزیشن، ان کی میگزین سب بہت بہترین کام کرتے ہیں. میرے کچھ دوست بھی ہیں اس میں بہت زبردست کام کرتے ہیں، میں ان کو فالو کرتا رہتا ہوں. جو وہ ان کی جو ہیلپ ہوتی ہے پیپل ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ، اور وہ جو سیمینارز کرتے ہیں، ابھی یہ جو انٹرویوز کے انیشیٹو انہوں نے لیے ہے بہت زبردست. ڈیفینیٹلی ان کی ساری لوگوں کو میں بیسٹ وشز ہے فیوچر کے لیے بھی، اور جتنے بھی اس کو فالو کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی بیسٹ وشز ہے. اور ایک اچھا امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی اسی طرح کام کرتا رہے وہ. جی انشاءاللہ. جی سر، اب ایک لاسٹ کوشچن آپ سے. آپ موجودہ گورنمنٹ یا جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے جو اسپیشل پرسن یا پرسن ڈسیبلٹی ہے ان کے کس طرح سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ تو نارمل لوگوں کی مسائل نہیں حل ہوتے تو پیپل ود ڈسیبلٹی کے کیا ہوں گے. بٹ ہمیں ایک اچھے کی ڈیفینیٹلی امید تو رکھنی چاہیے الیکشن نا. کمیشن کو کرنی چاہیے. تو یہی تو کہہ رہا ہوں، اسپیشل پیپل کے لیے یا پیپل ود ڈسیبلٹی کے لیے اس بار ہونی چاہیے تھی سیٹ، بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہوئی. بٹ پھر بھی جو بھی گورنمنٹ آ رہا ہے ان کو چاہیے کہ کوئی اپنے ساتھ کوئی پالیسی میکر رکھے اسپیشلی فار پیپل ود ڈسیبلٹی. اور وہ پالیسی میکر جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن پاکستان میں جو پیپل ود ڈسیبلٹی پہ کام کرتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان سے سجیشن لے لے کہ کیا کریں. تو میری امید ہے کہ وہ سب جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں، ایکسپرٹس آرگنائزیشنز ہیں، وہ اچھے سجیشن بھی دیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں سب کچھ چیزیں جو پیپل ود ڈسیبلٹی کے بارے میں ہیں. تو انشاءاللہ ان کی ہیلتھ، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ میں، ناٹ دا کرنٹ، اس سے بھی لاسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس میں صحت کارڈ تھی، تو اس میں جو ہے اسسٹو ڈیوائس نہیں تھی. تو چاہیے کہ ان میں جو آگے آنے والے گورنمنٹ ہے وہ ایک ہیلتھ کارڈ پیپل ود ڈسیبلٹی کو ایشو کر لے، اور اس میں اسسٹو ڈیوائس رکھے، ویل چیئر، کریچز، وائٹ کین، جو بھی چیزیں ہیں
اس میں فریلی ان کے لیے رکھے اور ان کی انشورنس جو ہے ہیلتھ انشورنس وہ بھی فری کروا دے. تو یہ ہے کہ جو بھی پیپل ود ڈسیبلٹی ہے وہ کسی اور سے اپنی ویل چیئر نہیں مانگیں گے, بس ڈائریکٹ جا کے گورنمنٹ ان کو ویل چیئر دے کے ایک اپروپریٹ ویل چیئر جو ان کی سائز پہ ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں. جی تو یہ ایک اچھی انیشیٹو ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو. آئی ہوپ کہ وہ کر لیں, ہم اگر سن رہے ہیں کوئی. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, بہت موٹیویشن ملی ہمیں. تو انشاءاللہ اوکے سر, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ, تھینک یو.